ناظرین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کی نشست سے درس قرآن کے سلسلے کا آغاز کیا ہے اور قرآن مجید کا آیت با آیت ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جاننے اور سمجھنے کی کوشش شروع کی ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے 5 جمعوں میں ہماری یہ 5 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں، اور آج ماہ شوال المکرم 1447 ہجری کا پہلا جمعہ ہے اور 7 تاریخ ہے، اور ہمارے درس قرآن کی یہ 6ٹھی نشست ہے۔ گزشتہ نشستوں میں ہم قرآن مجید کے تعارف، پھر سورہ فاتحہ کے ترجمہ و تفسیر کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز کر چکے ہیں، اور سورۃ البقرہ کے تعارف اور اس کے پہلے رکوع کے ترجمے اور مختصر تفسیر کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہو چکا تھا، اور دوسرے رکوع میں بھی نصف رکوع تقریباً ہو چکا ہے۔ دوسرا رکوع آیت نمبر 8 سے شروع ہوا تھا، اور دوسرے رکوع سے منافقین کے تذکرے کا آغاز ہوا تھا۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے آغاز میں متقین کا، اہل ایمان کا تذکرہ تھا، ان کی صفات اور نشانیاں بیان کی گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ، ان کی نشانیاں، ان کا رویہ، ان کا طرز عمل، ان کا کردار اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ تو سورۃ البقرہ ہم نے گزشتہ نشست میں سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کی اس آیت تک گفتگو مکمل کر لی تھی کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یعنی اللہ کریم نے اس آیت میں یہ فرمایا تھا کہ منافقین یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو بس ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی جب وہ اپنے شیاطین کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، مشرکین و کفار کے پاس جاتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو اہل ایمان کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں، تو در حقیقت یہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ان کے اس رویے کو بیان کرنے کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم۔ اب یہاں یستہزئ لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض مترجمین نے یہ ترجمہ بھی کر دیا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ مذاق کرنا، مذاق اڑانا ایک عیب ہے، تو اللہ کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنا یہ کفر ہے۔ تو اہل لغت نے اور جو اہل معرفت ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ استہزاء کا ایک معنی انتقام لینا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ یستہزئ بہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، اور وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دے رہا انہیں، یعنی ان کے نفاق میں،
ان کے اس رویے میں، طرز عمل میں انہیں فوری گرفت نہیں کر رہا، فوری پکڑ نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ تو اس آیت تک ہم نے گزشتہ نشست میں گفتگو مکمل کر لی تھی، یہ آیت نمبر 15 تھی۔ یہ میں نے تھوڑا سا گزشتہ نشست سے گفتگو سے اپنے گفتگو کے ربط کو جوڑا ہے، اور کچھ تھوڑی سی وضاحت کے بعد اب اگلی آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، وہی منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ وہ منافقین ہیں کہ الذین اشتروا الضلالة بالهدى، کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے۔ نفاق جو ہے وہ گمراہی ہے، اور وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں اور ہدایت پر سمجھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ ان کی فطرت میں گمراہی رچ بس گئی ہے، اور فما ربحت تجارتہم، اور یہ جو گمراہی کا اپنانا ہے ہدایت کے بدلے میں، یہ در حقیقت ان کی ایسی تجارت ہے کہ جس کا انہیں کوئی نفع نہیں ہوا۔ فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت ان کے لیے نفع بخش نہ ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور اللہ کریم نے یہ اعلان فرما دیا کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، ہدایت پر ہیں ہی نہیں۔ اچھا، اب یہاں لفظ اشترا استعمال ہوا ہے، خرید و فروخت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نفاق کو پسند کر لیا ہے، کفر کو پسند کر لیا ہے ایمان کے بدلے میں، اور وہ اسی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فائدے میں، کیونکہ وہ اپنے نفاق کی وجہ سے جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائیں، اور اپنا ایمان لانا اس لیے ظاہر کرتے تھے تاکہ وہ کچھ فوائد حاصل کر سکیں، مال غنیمت میں حصہ پا سکیں۔ لیکن جب مشرکین و کفار کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے پچھلی آیتوں میں یہ فرمایا تھا وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، اور یہاں فرمایا وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ یعنی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو طرز عمل، جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو نشانیاں ان کے اندر ہیں، یہ ہرگز ہرگز ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ کریم نے کچھ مثالیں دی ہیں ان منافقین کے رویے اور کردار کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اللہ کریم نے فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، یعنی جب آگ جلائی جاتی ہے تو ارد گرد کا ماحول روشن ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ جب اس آگ نے
اس کے آس پاس کو روشن کر دیا. تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا. ذہب اللہ بنورہم، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اللہ ان کا نور لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. یعنی اللہ کریم نے اس آیت میں ان منافقین کی مثال یہ دی کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی، اور جب آگ روشن کی جاتی ہے تو اس کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، دکھائی دینے لگتا ہے. لیکن جب آگ روشن کی اور ماحول نظر آنے لگا، یعنی ایک ایک چیز واضح تھی، اس کے باوجود ذہب اللہ بنورہم، اللہ کریم ان کا نور بصارت دے گیا. یعنی اب انہیں آنکھیں ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دے رہا، انہیں ایمان کی روشنی نظر نہیں آ رہی، انہیں حق نہ دکھائی دے رہا ہے نہ حق بات سنائی دے رہی ہے. بلکہ کیا ہے، اور کیوں نہیں ہوگا ایسا، کہ ان کے رویے، ان کے طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ان کو تاریکیوں میں، اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے، پس وہ دیکھ نہیں سکتے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا نور بصارت، ان کا نور سماعت چھین لیا، تو اب انہیں حق دکھائی کیسے دے گا، اب انہیں حق سنائی کیسے دے گا، وہ کیسے ہدایت پر آئیں گے. اور اس کی مزید وضاحت اللہ کریم نے اگلی آیت میں فرمائی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اب یہ تین چیزیں استعمال ہوئی، صم بکم عمی. صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. دیکھیے سمن جیسے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے گمسم ہو گئے، یہ یہیں سے آیا ہے. یعنی نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، گمسم ہو جانا. تو اللہ کریم نے یہ تین صفات، اور میں نے عرض کیا تھا ابتدائی جب گفتگو کی تھی کہ حواس خمسہ میں 5 حسیات شامل ہیں کہ جو علم کے حصول کا ذریعہ ہے. انسان جن سے شعور اور ادراک حاصل کرتا ہے 5 حسیات کے ذریعے، اور انہی کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے. تو ان میں جو سب سے بلند ترین حسیات ہیں، یعنی ادراک کا، شعور کا، علم کا بہترین ذریعہ ہے، وہ آنکھیں ہیں اور کان ہیں. باقی بھی ہیں، لیکن جو بنیادی علم کے ذرائع ہیں وہ دیکھنا اور سننا ہے. یعنی کوئی چیز دیکھ کر ہم علم حاصل کرتے ہیں، شعور پاتے ہیں، یا پھر کوئی چیز سن کر ہم ادراک حاصل کرتے ہیں، شعور پاتے ہیں. تو اللہ کریم نے منافقین کے اس رویے اور اس ضد اور حق دھرمی کی وجہ سے جو انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اللہ کریم نے یہ اعلان فرمایا کہ سمم بکمن عمیون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، پس وہ لوٹیں گے نہیں، یعنی اب وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے. بظاہر ان کے کان تو ہیں لیکن وہ حق بات سن نہیں سکتے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، اللہ کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، وہ اس کو سن رہے ہیں لیکن ہدایت حاصل نہیں کر رہے. اسی طرح سے بہت ساری وہ حق تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن آنکھیں ہونے کے باوجود وہ اب دیکھ نہیں رہے. اسی طرح سے وہ زبان ہے ان کے پاس، بظاہر بول رہے ہیں، گویائی رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ زبان رکھنے کے باوجود حق ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا. تو گویا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور وہ اب لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا. پھر ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ نے مزید
اس کو واضح کیا. ارشاد باری تعالی ہوا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اب اس آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ جس میں تاریکیاں ہیں، بادلوں کی گرج ہے اور بجلی کی چمک ہے. یعنی یہ تین چیزیں، ظلمات اندھیرے تاریکیاں، ورعد کڑک بادلوں کی کڑک، وبرق بجلی، برق اردو میں بجلی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، بجلی کی چمک. اب جب بارش میں یہ مثالیں دی گئی ہیں، بارش کی جب کیفیت ہوتی ہے، تیز بارش ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اندھیرا بھی چھا جاتا ہے اور بادل بھی کڑکتے ہیں، بجلی بھی چمکتی ہے. جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں. من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے. یہ جو کڑک ہے اور کڑک کی وجہ سے یہ جو بادل کڑکتے ہیں، ایک دہشت کا ماحول پیدا ہو جائے، اس خوف میں وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اب یہاں اس آیت مبارکہ میں کچھ تشبیہات ہیں، تمثیلات ہیں. بارش، اندھیرے، بادلوں کی کڑک، بجلی کی چمک، پھر اس کیفیت میں ان کا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا موت کے خوف سے. تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان تشبیہات سے مراد، جیسے یہاں بارش سے مراد اسلام ہے، کہ اسلام آیا ایک بارش کی طرح انہیں سیراب کیا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس میں کچھ مصائب بھی آئے، مصیبتیں بھی آئیں، جنگوں کا بھی سامنا ہوا، کچھ مشکلات درپیش آئیں. تو وہ ظلمات تاریکی کے معنوں میں، پھر کبھی شدید بھی ہو گئیں، یعنی بادلوں کی کڑک یا بجلی کی چمک جس طرح سے بارش میں ہوتا ہے. تو جو پکے اہل ایمان تھے وہ تو ثابت قدم رہے، لیکن جن کا ایمان کمزور تھا، یہ جو منافقین تھے، یہ ایسی کیفیت میں کہ جب حالات سازگار ہوتے تھے اور مال غنیمت و فتوحات آتی رہتی تھی تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، اور جب حالات ناسازگار ہوتے تھے یا جناب مصائب و آلام کا سامنا ہوتا تھا، جنگوں کا سامنا ہوتا تھا، تو پیچھے ہٹ جاتے تھے. یعنی یہ دل سے بھی پکے مومن نہیں تھے. بظاہر کبھی ایمان کی کیفیت ہوتی تھی، ایمان لے آتے تھے، اور کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو اللہ کریم نے ان کی اس کیفیت کو اس مثال کے ذریعے بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان کا یہ سارا طرز عمل، یہ اللہ کریم اس سے خوب واقف ہے، اور واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالی کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اب یہاں یعنی یہ سمجھیے، میں نے جب منافقین کے تذکرے کا آغاز ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین کی دو قسمیں بتائی تھی، ایک اعتقادی منافق، ایک عملی منافق. یعنی ایک منافق کی وہ قسمیں جو کفر کے درجے میں، اور جو پھر دائمی جہنم کے مستحق ہیں، کہ جو دل سے ایمان لائے ہی نہیں ہیں. دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہی ایمان ہے، اور جب صرف فقط زبان سے اقرار ہو رہا ہے، دل میں ایمان داخل نہیں ہے، تو گویا ایمان ہے ہی نہیں.
لیکن دل کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ بسا اوقات میں نے عرض کیا تھا کہ جبر و اکراہ ایسے حالات آ جائیں جان پر بنائے تو زبان سے اگر کلمہ کفر کہہ بھی دیا لیکن دل میں ایمان موجود ہے، دل سے وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا، ختم نبوت کا اقرار موجود ہے اور اسلام کی حقانیت کی گواہی موجود ہے، تو وہ اہل ایمان ہی میں شمار کیا جائے گا. تو یہاں یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کفار کے زمرے میں ان کو شمار کرتے ہوئے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہیں. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ اچک لے جائے یہ بجلی ان کی بصارت کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، یعنی یہ جو بجلی چمکتی ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ بارشوں میں بھی جب بجلی چمکتی ہے کسی چیز پر گرتی ہے وہ چیز جل کر راکھ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے اللہ کریم نے اسی مثال کو کنٹینیو کیا اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بجلی یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نگاہیں، ان کی بصارت اچک لے جائے گی. اور فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور پھر جب کچھ روشنی ہو جاتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں. آپ دیکھیں نا جب بجلی چمکتی ہے یعنی بارش کا موسم ہو، سخت اندھیری ہو، اندھیرا ہو، بجلی چمکتی ہے تو کچھ روشنی ہو جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے، کچھ نظر آنے لگتا ہے. تو جب کچھ نظر آنے لگتا ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو وہ کھڑے ہو گئے. اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اب اندھیرے میں تاریکی میں کیا چلیں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تو رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، یعنی ان کی وہی نور بصارت اور نور سماعت چھین لیتا اگر اللہ چاہتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اس آیت پر یہ دوسرا رکوع مکمل ہو گیا. اس آیت میں بھی اللہ کریم نے ان منافقین کو، ان کے رویے کو، ان کے کردار کو ایک مثال کے ذریعے مزید اس کو واضح کیا کہ جب بجلی چمکتی ہے تو یہ بجلی کی چمک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا بصارت کو چھین لے گی، لیکن ایسا نہیں. اور پھر جب روشنی ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے، کچھ اجالا ہو جاتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں کچھ چل پڑتے ہیں. اور جب وہ چمکنا بند ہو جاتی ہے تو یہ اس تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کا یہ نور بصارت، یعنی ایک تو باطنی نور بصارت ہے، باطنی نور سماعت ہے، یعنی جو حق سننے کی، حق دیکھنے کی، حق بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ تو ختم ہی ہو گئی ہے. لیکن اگر اللہ چاہتا تو ان کا یہ ظاہری نور بصارت، ظاہری نور سماعت بھی چھین لیتا. اور کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہاں پر یہ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا اور منافقین کا تذکرہ اس صورت میں اور اس رکوع میں یہاں تک مکمل ہوا. اب سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور ایک نیا عنوان کا آغاز ہو رہا ہے. اور اسی آیت کو میں نے اپنے خطبے میں سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی اس پہلی آیت کو ارشاد باری تعالی ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب دیکھیے یہاں آغاز کلام ہے یا ایھا الناس. الناس کہتے ہیں انسانوں کو، یعنی پورے تمام بنون انسان، سارے انسان، سارے لوگ اس سے مراد ہیں. یعنی قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ بہت ساری آیات میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو. یعنی وہاں اسپیسیفک ان لوگوں سے خطاب ہے. لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں، قرآن کریم کی کئی آیات ہیں ایسی کہ جس میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے، یعنی پوری انسانیت سے خطاب ہے، سارے لوگوں سے خطاب ہے. تو یہ بھی انہی آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں. اب وہ انسان خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ خطاب ہر ایک کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے ہیں. اس لیے اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، اور پھر خطاب کرنے کے بعد اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو. اب یہ ایک مطلق جملہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو. دیکھیے انسان کی جو تخلیق ہے نا، اس کا مقصد ہی اللہ کی عبادت و بندگی ہے. آپ نے یہ بڑی مشہور آیت کریمہ سنی ہوگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ عبادت و بندگی کریں، اللہ کی عبادت و بندگی کریں، کہ مقصد زندگی یہی ہے. اب یہ عبادت کا لفظ ہے، یہ مطلق ہے. اچھا یاد رکھیے کہ عبادت جو ہے، یعنی ایک عبادت وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی عبادت و بندگی کے لائق ہے، وہی معبود حقیقی ہے اور وہی خالق ہے، وہی مالک و رازق ہے. البتہ تعظیم، تکریم انبیاء کی بھی ہے، اولیاء کی بھی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ہے. ان کی عبادت نہیں ہے. یعنی کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص کسی بھی نبی یا ولی کے لیے عبادت کا تصور نہیں رکھتا کہ میں ان کی عبادت کر رہا ہوں، بلکہ وہ عبادت فقط رب تبارک و تعالی ہی کی کرتا ہے، کہ وہی معبود حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. ہاں ان کی تعظیم کرتا ہے، توقیر کرتا ہے، اس کا حکم ہے قرآن میں، ان کی تکریم کی جاتی ہے. تو اعبدوا ربکم، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. اور یہ عبادت کا لفظ میں نے عرض کیا مطلق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، یا زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے. بے شک یہ سب عبادات ہیں، یہ بھی عبادت ہیں. لیکن عبادت کا مطلق معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں، شریعت کے مطابق جو کام بھی عبادت کیا، جو کام بھی سر انجام دیا جائے گا وہ عبادت کہلائے گا. اب وہ خواہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملنا ہی کیوں نہ ہو، فقط ملنا، مسکراتے ہوئے مصافحہ کرنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اسلام ایک جامع ترین مذہب ہے. تو اللہ کریم کے نزدیک یہ عبادت کا تصور بہت وسیع ہے. تو اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا.
بھائی جس نے پیدا کیا وہی تو عبادت کے لائق ہے نا. یعنی اس میں اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا وہی عبادت کا سزاوار ہے، عبادت کے لائق ہے. اب دیکھیے ظاہری سبب تو والدین بنتے ہیں انسان کے دنیا میں آنے کا، پیدائش کا، تو اللہ کریم نے ان کو بھی رب فرمایا ہے. وہ چھوٹے رب کا، وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہاں بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، یعنی میرے ماں باپ پر، والدین پر، جس طرح سے انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا. تو وہاں رب کے معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، کفالت کرنے والا. تو وہ بھی چھوٹے رب ہیں، والدین کو بھی رب کہا گیا، لیکن حقیقی رب اللہ تبارک و تعالی ہے. لیکن الہ کوئی نہیں ہے، معبود کوئی نہیں ہے، عبادت و بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے جو ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یا اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، ان سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار اللہ تبارک و تعالی ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یہ لعلکم کا لفظ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلکم تہتدون. یعنی یہ جب اللہ کو خالق و مالک سمجھتے ہوئے جب تم اس کی عبادت و بندگی کرو گے تو تمہارا یہ عمل، یہ عبادت و بندگی کرنا تمہیں زیور تقوی سے آراستہ و پیراستہ کر دے گا، تمہیں نیکوکار بنا دے گا، تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گا. تو یہ اللہ کریم نے ایک آسان سا نسخہ بتایا تقوی حاصل کرنے کا کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرو اور متقی بن جاؤ. اور میں نے عرض کیا کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام عبادت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنا بھی عبادت ہے. کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی عبادت ہے. یعنی عبادت کا تصور بہت جامع ہے. تو ہم اس عبادت کے جامع تصور کو سمجھیں اور اللہ کے محبوب بن جائیں. پھر اللہ کریم نے یہ جو اپنی عبودیت کا حکم دیا، بندگی کا حکم دیا اور اپنے خالق ہونے کا اعلان کیا، اس کے کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دیے کہ کون اللہ، کون معبود تمہارا. الذی، تلاوت کرتا ہوں میں آیت، دیکھیے کتنی ایمان افروز باتیں ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، یا ان کا صرف خالق ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے لیے اسباب و وسائل بنائے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. دیکھیے زمین پیدا کر دی رہنے کے لیے. پھر والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق سے پہلے بنائے یہ سارے سب کچھ. پھر اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے. یعنی یہ اب دلائل بتائے جا رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے یہ زمین کا فرش بچھایا، یہ آسمان کا شامیانہ لگایا، یہ شمس و قمر کے چراغ روشن کیے، یہ ستاروں کے قندیلیں جلائیں، یہ آسمان سے میہ برسایا، بارش برسائی. پھر اس بارش کے ذریعے
زمین سے طرح طرح کے پھل اگائے، اناج اگایا جو انسان کی زندگی کا سامان ہے، انسان کے لیے آسائشات ہیں۔ پھر ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو تم جان بوجھ کر اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی اس کائنات ارض و سما کا خالق و مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم جانتے، یعنی اس تیسرے رکوع کی ابتدائی 2 آیات میں اللہ کریم نے اپنی عبادت و بندگی کا حکم دیا اور اس کی دلیل یہ بتائی کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد دلائل بتائے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بارش، یہ کھیت، یہ پھل، یہ سب پیدا کیے تمہارے لیے، اور یہ سب جب پیدا کیے تو تم پھر اللہ ہی کو وحدہ لا شریک مانو، اسی کی عبادت و بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔